الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب سمجھ میں آ گیا کھوپڑی شریف میں کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کے دل کو کیا دیتا ہے؟ سکون. تو یاد کرنے کا مطلب بھائی اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے, وہ ہم سے غافل نہیں. اس نے کیسا پیارا نظام دے دیا اسلام کی صورت میں جس میں ہمیں آزادی ہی آزادی. اتنے مزے ہیں یار اسلام میں. کیوں ایسی آزادی دی ہے جو ہماری نیچر کے مطابق. غیر مسلموں کے یہاں بڑے مسائل ہیں, پتہ ہے آپ کو. غیر مسلم یا تو کلچر کا غلام ہوگا یا کلچر کا نہیں ہوگا. نہیں ہے تو بالکل ہی عجیب سی چیز بنا ہوا ہوگا وہ, کیونکہ سب چیزیں حلال ہیں پھر اس کے لیے. اس میں وہ اپنے آپ کو تباہی میں ڈال دے گا. وہ نشہ بھی اس کے لیے ہو گیا, پھر زیادہ تر نشہ کر رہے ہیں, ڈپریشن میں جا رہے ہیں, پھر ہومو سیکسولیٹی کی طرف ٹرائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اسی گند کے عادی ہو جاتے ہیں, وہاں سے ٹینشن, پھر حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر اوٹ پٹانگ چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں. اس سے باڈی میں الگ قسم کے تغیرات آتے ہیں. بیویوں سے وفا نہیں ملتی, عورت کو شوہر سے وفا نہیں ملتی, وہ الگ ٹینشن. بچہ پیدا نہیں کرو تو تنہائی کی ٹینشن, پیدا کرو تو پتہ ہے یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے, 18 سال کا ہو کے ٹاٹا کر کے نکل جائے گا, اور پھر ورنہ بڑھاپے میں تو مجھے اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے گا. یہ غیر مسلموں میں سیکولر لوگوں کی ٹینشن ہے, آپ کو بتا رہا ہوں, جو میں نے 5-6 گنوائی ہیں تھوڑی سی. باقی دنیا کی محبت کی ٹینشن الگ, کیونکہ جب آخرت کا تصور نہیں ہے تو دنیا ہی سب کچھ ہے, اس میں تھوڑی اونچ نیچ ہو گئی, وہ ڈپریشن الگ. اگر وہ غیر مسلم کلچر کا غلام ہوگا تو کلچر کی ٹینشنیں الگ ہیں, جہیز کی ٹینشن. آپ کو پتا ہے جو غیر مسلم کلچر کو اور خاندانی نظام ان کا باقی رہ گیا ہے نا تھوڑے سے لوگوں کا, وہ اور زیادہ ٹینشنوں میں ہے, کیونکہ خاندان کی رسم و روایات کی وجہ سے ایسے الٹے الٹے کام کرنے پڑتے ہیں ان کو کہ آپ کی سوچ ہوگی. بہت سے مذہب تبدیل نہیں کر سکتے, ان کو پتا ہے بھائی ہمارا مذہب ٹھیک نہیں, چینج نہیں ہو سکتا, ان کو پتا ہے مار دیں گے. غلط مذہب پہ دباؤ کی وجہ سے. ایک نے بتایا کہ ہمارے جب میت ہو جاتی ہے نا اتنی بڑی ٹینشن ہے اس کو, کیونکہ پھر وہ سارے آتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں, 1 ہفتہ لگتا ہے اس میں. ہمیں ان تمام ٹینشنوں سے اسلام نے کیا کر دیا, اور نیچرل میں فل انجوائے کرنے کی اجازت دے دی. ٹھیک ہے نا, کلو من الطیبات, جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں اچھی اچھی سب کھاؤ. تبھی تو پتہ نہیں جب ہم نہاری میں مغز ڈالتے ہیں, نلی ڈالتے ہیں, لوگوں کو کیوں تکلیف ہوتی ہے, میری سمجھ میں آتا نہیں ہے. میں تو جب بھی قرآن پڑھاتا ہوں, تراویح پڑھتا ہوں, کلو من الطیبات آتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلو واشربو, کھاؤ بھی اور پیو بھی. ہاں کتے بلی منع کر دی اللہ نے, تو کیا ضرورت ہے بھائی کتے بلی کھانے کی, کیا خیال ہے. ابھی قربانی میں اونٹ بھی ذبح ہوا, کیا کہتے ہیں اونٹ بھی ذبح ہوگا, اور گائے بھی, اور دمبا بھی, اور بکرا بھی, ساری مزے کی چیزیں ہیں. ہندوؤں میں کتنے لوگوں نے اپنے کلچر کی وجہ سے گوشت سے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے محروم کر لیا. گوشت جیسی لذیذ خوراک سے زندگی برباد کر دی کہ نہیں کر دی. ٹھہر جاؤ ذرا آرام سے. کلچر کی وجہ سے کیا کر دیا, زندگیاں برباد. گوشت جیسی نعمت جس میں لذت بھی ہے, جس میں صحت بھی ہے. آپ دیکھ لو سبزی خور لوگ بےچارے کیسے, کوئی چمک ہی نہیں ہوتی ان کے چہروں پہ. تو ہمیں کیا کیا اسلام نے, اس کلچر کی غلامی سے کیا کر دیا, نکال دیا. اسلام نے ہمیں طہارت کا نظام دے دیا, ہم بدبوؤں کی نحوست سے محفوظ ہو گئے. اب میں نام نہیں لوں گا, بہت سارے مذہب ایسے ہیں جب آپ ان کی عبادت خانوں میں جاؤ, جب آپ ان سے گلے ملو تو بے ہوش. آپ کسی مولوی سے گلے مل کے بے ہوش, انشاءاللہ اوریجنل عود کی اور اوریجنل امبر کی اللہ نے چاہا تو خوشبو آ رہی ہوگی. مذہب کا حصہ ہے خوشبو لگانا. نبی نے فرمایا حبب الی النساء والطیب, اللہ نے نکاح کی محبت میرے دل میں ڈال دی, اور خوشبو کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی. ہمیں حکم دے دیا نکاح بھی سنت اور خوشبو کا استعمال بھی سنت. اب تو مسجدوں میں وہ خوشبوئیں نہیں, پہلے زمانے میں تو بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا تھا, کیونکہ ہم تو رہے غیر مسلموں کے ساتھ زیادہ ہیں نا, تو کلچر آدھا. آج سعودی عرب میں جاؤ, دبئی میں جاؤ, ابو ظہبی میں جاؤ, مسقط میں جاؤ, ایسی بہترین دھنیاں یار, وہ عود کی لکڑی جل رہی ہوتی ہے, ایسی خوشبو, دماغ معطر ہو جاتا ہے. اور ہمارے یہاں لائے گا اسپرے کر دے گا بے ہوش بندہ, پتہ نہیں الکوہلک خوشبوئیں دماغوں میں چڑھ رہی ہیں, کیمیکل ہے بھائی. ہے کبھی میں سوچ رہا ہوں میں مسقط جا کے نا اوریجنل خوشبوؤں کا ایک ولاگ بناؤں, پاکستانیوں کو بتاؤں. کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہے, سارے ایسے نہیں ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ بیان سنتے بولتے ہیں مسا میں بیوقوف سمجھتے ہیں, لیکن میجورٹیوں میں خوشبوؤں کا ذوق نہیں ہے. یہ لگاتے ہیں وہ الکوہلک جو ایک دم سے بڑی اچھی لگتی ہے, اس کے بعد سر بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. خوشبو تو انسان کو معطر کرتی ہے, سکون دیتی ہے.
تو وہ اربوں میں ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی ہیں خوشبوئیں. تو اسلام ہمیں خوشبو سکھاتا ہے, اسلام ہمیں نہانا دھونا سکھاتا ہے, اسلام ہمیں بغلوں کے بال, زیر ناف بال صاف کرنا سکھاتا ہے. اسلام مرد کو کہتا ہے جب آدمی ہو تو پورے آدمی بنو, داڑھی رکھو, آپ رکھ کے دیکھو, خدا کی قسم آپ کو مردانگی کا احساس شروع ہو جائے گا. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, سکون ملے گا آپ کو. داڑھی کٹاؤ گے آپ, نہ ادھر نہ ادھر, بے سکونی ہوتی ہے ایک. رکھ کے دیکھو پتا چلے گا. کسی داڑھی والے کو 1 کروڑ روپے بھی دو نا کہ کاٹ دے, وہ نہیں کاٹے گا. رکھنے کے بعد پتا چلیے, رکھے بغیر نہیں سمجھ میں آئے گی یہ چیزیں. چہرے پہ ایک وقار آ جاتا ہے انسان کے, اور جس کی گھنی داڑھی ہو تو اور خوبصورت لگتا ہے. لیکن داڑھیوں کی عجیب عجیب خط بنا رہے ہیں, پتہ نہیں جیسے پلیٹ رکھے نا یوں کر کے, یہاں سے کٹ یہاں سے کٹ. وہ کیا, تو رکھ لے یار, تمیز سے رکھ لے. جب تو چہرہ تیرا ببر شیر جیسا لگے اچھا لگتا ہے. اور خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, عورت کو بھی داڑھی والا مرد اچھا لگتا ہے. نہیں لگ رہا, اس کا مطلب اس کی نیچر کیا ہو گئی ہے, خراب. تو نیچر خراب ہو جائے تو ایک الگ بات ہے نا. تو اگر کوئی داڑھی والا آپ کو اچھا نہیں لگ رہا, اس کا مطلب وہ ویسے ہی اچھا نہیں ہے نا. پہلے خود بھی تو اچھا ہو, پھر داڑھی رکھ کے اور اچھا لگے گا. اب لوگ کہہ سکتے ہیں وہ داڑھی والا اس کی شکل دے گا, ابے اس کو تو بغیر داڑھی کے اور عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے. وہ پہلے جیسے اچھے کپڑوں میں انسان اچھا جب لگتا ہے جب خود بھی تو اچھا ہو نا, ٹھیک ہے نا. تو داڑھی سے مرد جیسا بھی ہو اس کا حسن کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہے. اسلام نے حکم دیا. کتنے مذاہب ایسے ہیں جس میں داڑھی بھی بڑھاؤ, مونچھیں بھی بڑھاؤ, وہ ان کے لیے ایک الگ ٹینشن. بال بھی بڑھ رہے ہیں, مونچھیں بھی بڑھ رہی ہیں, اسلام نے حکم دے دیا بھائی مونچھیں گھٹاؤ, داڑھی کو کیا کرو. خدا کی قسم یہ 100% کیا ہے, یہ نیچر ہے. مونچھیں رکھنے کی بھی اجازت دی اللہ نے. تو نہانے کا حکم دے دیا, ماں باپ کی فرما برداری کا حکم دے دیا, بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو. اب نوجوان سمجھتے ہیں یہ بوجھ ہے ہمارے اوپر, اسلام نے سخت حکم دے دیا. بھائی سخت نہیں ہے, تمہاری لائف کو تم انجوائے کرو گے, کیونکہ ان کی خدمت میں جتنا ٹائم گزرے گا آگے یہی کلچر کون فالو کرے گا, تمہاری اولاد. کل تمہارے بھی بڑھاپے میں مزے ہونے والے ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اب ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم ہمیں دیکھے, یہ ماں باپ کے پاؤں دبا رہے ہیں اور حج کرا رہے ہیں اور اتنی ٹینشنیں لے رہے ہیں, لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں, تو بڑی ٹینشن میں ہے. او بھائی تو جب بوڑھا ہوگا نا تو تیرا بچہ تیرے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو تو اپنے ابا کے ساتھ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسلام کے جتنے احکام دیکھو, خدا کی قسم اسلام نے ہماری لائف میں جو انجوائمنٹ رکھ دی ہے نا, اور جو مزے رکھ دیے ہیں, غیر مسلم اس کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے. آپ کہہ سکتے ہیں پھر حدیث میں کیوں آتا ہے دنیا سجن المومن, دنیا مومن کا قید خانہ ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب اتنی مزے کی ہے حیات اللہ نے مسلمانوں کو دے دی ہے, اور پھر مزے کی بات پاکیزہ, یعنی مزے بھی پاکیزہ ہیں. یہ ایک مزہ ہوتا ہے جیسے آپ نہاتے ہیں دھوتے ہیں سکون ملتا ہے نا, یہ پاکیزہ مزہ ہے. ایک مزہ ہے چرس پینے کا, یہ ناپاک مزہ ہے, اس میں بے سکونی ہے. اس میں کیا ہے؟ تو اسلام نے جتنی لذتیں دی ہیں وہ پاکیزہ ہیں, وہ طہارت والی ہیں. تبھی اللہ کہتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, جو اسلام کو فالو کرے گا اس کو میں انتہائی پاکیزہ زندگی عطا کروں گا. لطف والی, طیب کا لفظ میں لطف بھی ہے اور پاکیزگی بھی ہے, یعنی لذت والی زندگی بھی ہوگی اور پاکیزگی والی لذت وہ ہوگی. جیسے آپ شدید بھوک میں کھانا کھا رہے ہو, حلال کھا رہے ہو, مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور ہے بھی حلال وہ. اور ایک ہے پیٹ بھرا ہوا ہے اور شراب پی رہے ہو آپ, تو مزہ تو اس میں آ گیا لیکن اسمیل آئے گی, بدبو آئے گی, اس کے بعد دائیں بائیں گھومو گے, لوگ بھی نفرت کریں گے آپ سے. تو ایک حلال اور پاکیزہ لذت ہوتی ہے, ایک ناپاک. حلال لذت حقیقی معنی میں لذت ہوتی ہے. تو اللہ کیا کہتے ہیں میں اس کو پاکیزہ زندگی دوں گا اور لذت والی, لطف و عنایت والی زندگی دوں گا. سوال پیدا ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ. دیکھو یہ ظاہری لحاظ سے کہا گیا ہے کہ یہ جو لذت والی زندگی آپ کو ملے گی یہ بہت ساری پابندیوں کو فالو کر کے ملے گی. اس میں چرس سے بھی اوائڈ کرنا ہے, اس میں ہیروئن سے بھی, اس میں شراب سے بھی. قید خانہ اس لحاظ سے کہا گیا ہے کہ قیدی اپنی مرضی کی چیزیں, کبھی دیکھا قیدی بیٹھا ہو, یا اللہ یہ کہ وہ داؤد ابراہیم کا کوئی بندہ ہو. ایک بندہ انڈیا میں جیل میں قید ہوا, اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی, کسی ملک میں میری ملاقات, تو کہہ رہا ہے میں کسی چھوٹے سے کیس میں جیل میں چلا گیا انڈیا میں. تو کہتا ہے کہ میرے دشمن نے نا, جس نے مجھے اندر کیا تھا, ایسی پھٹا ہوا تھا مکوں گھوسوں سے, تو جس سے لڑائی ہوئی تھی وہ کوئی بڑا آدمی تھا, اس نے کہہ رہے میرے اوپر بڑا کیس ڈال دیا کہ داؤد ابراہیم کا آدمی ہے یہ.
وہ بڑا اسمگلر ہے داؤد ابراہیم, اس کا بندہ ہے. کہہ رہے مجھے تو پتہ ہی نہیں میرے اوپر کیا کیس ہوا, میں جب اندر گیا تو بریانی, برگر, کولڈ ڈرنک. پولیس والے کہہ رہے ہیں بندہ کس کا ہے؟ کہہ رہے جیل میں میرا ایسا پروٹوکول ہو رہا ہے اور سب آ کے میری خدمتیں کر رہے ہیں, پاؤں دبا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یار تھوڑا ہمارا بھی خیال کرنا باہر نکلنے کے بعد. کہہ رہے مجھے بعد میں پتا چلا مجھے کس میں ڈال دیا ہے. اور کہہ رہے پھر داؤد ابراہیم کے بندوں نے بھی رابطہ کیا کہ تو ہے تو نہیں لیکن بننا چاہتا ہے تو بتا دے. کہہ رہے میں نے کہا بھائی معاف کر دو یار, یہ بریانیوں کی قیمت مجھے مہنگی پڑے گی. لیکن کہہ رہے ہم نے 6 مہینے اچھا پروٹوکول میں ٹائم گزارا. تو یہ جیل کا قیدی تو الگ چیز ہے, لیکن نارمل جو قیدی ہوتا ہے اس کی اپنی منمانی زندگی نہیں ہوتی. تو مسلمان کی بھی اپنی نہیں, وہ کس سے پوچھ کے چلے گا؟ اللہ سے. تو اللہ کہہ رہے ہیں اس لحاظ سے تم قید خانے میں ہو, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جب مجھ سے پوچھ کے چلو گے تو میں تم پہ بیجا پابندیاں نہیں لگاؤں گا, خام خواہ کی پابندیاں نہیں. میں صرف خبیث چیزوں کو, ناپاک چیزوں کو حرام کروں گا تم پہ. شراب حرام ہوگی, کتے بلی حرام ہوں گے تمہارے اوپر, اور پاکیزہ چیزوں میں تمہیں کیا کروں گا؟ اجازت. بلکہ اللہ کہیں گے میں تو حلال میں تمہیں زیادہ وسعتیں دوں گا. غیر مسلم کہیں گے ایک شادی کرو, میں کیا کہوں گا بھائی حلال ہے تو پھر ایک کیوں کر رہے ہو؟ اس تکلف کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ ٹھیک ہے نا. جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو کوفتے بھی ہیں اور کباب بھی ہیں, خواتین غصہ ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور نہاری بھی ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں بھائی سر یہ میں نے, آپ صرف کوفتے کھا رہے ہو, نہاری نہیں کھا رہے آپ. تو میزبان کو غصہ آئے گا کہ سر کیا آپ نہاری کیا میں نے جائز پیسوں سے نہیں خریدی کیا؟ تھوڑا سا اس کو بھی ٹرائی کر لینا سر, یہ بھی حلال کے پیسوں سے. تو اللہ کہتے ہیں جب عورت سے نکاح کر کے عورت کے پاس جانا جب جائز ہے, حلال ہے, تو پھر 1 اور 4 میں کوئی پھر ایک کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ جب غلط ہے تو پھر وہ بھی غلط ہے. کیا خیال ہے؟ صحیح ہے تو پھر تو اللہ میاں نے قید یہ لگا دی کہ ایک ہے اللیگل, ایک کیا ہے, ایک بغیر نکاح کے جانا جو گدھے گھوڑے کرتے ہیں کام. گدھا گدھی سے کبھی شادی نہیں کرتا, صحیح ہے نا. گھوڑا گھوڑی سے شادی نہیں کرتا, کتے بلی شادیاں نہیں کرتے. تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھی گدھے گھوڑے والی زندگی ہے ان کی, چاہے وہ 3 پیس سوٹ ٹائی لگا کے گھومیں, چاہے وہ میڈیکل سائنس کی ڈگریاں لے کے گھومیں, چاہے وہ بڑے بڑے سائنٹسٹ بن جائیں. اللہ کی نظر میں جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی طرح رہے گا ان کی زندگی گدھے گھوڑوں والی زندگی ہے. انسانوں والی تہذیب اس میں نہیں ہے. انسان صرف نہا دھو کے 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے مہذب نہیں بنتا, ان حرکتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مہذب ہے یا نہیں. تو اللہ نے کہا کہ انسانوں والی زندگی چاہیے تو نکاح والی زندگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہمیں اسلام بھائی بڑی پیاری زندگی دے رہا ہے, اسی پہ آ جاؤ, مزے ہی مزے ہیں. ٹھیک ہے نا, حلال بھی ہے, لائف کو اور کلچر کی غلامی سے بھی نکالتا ہے, اور جو خام خواہ کے بہت سے قوتوں نے ہم پر قوانین مسلط کر دیے ان سے بھی ہمیں آزاد کرتا ہے اسلام. اللہ تعالی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے اور خود کو اللہ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.